مسجد نبوی کے برابر ایک پٹا ہوا چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر وہ لوگ رہا کرتے تھے جو علم کے شوق میں یہاں پڑے رہتے تھے۔ نہ ان کا کہیں گھر بار تھا، نہ کوئی کاروبار، نہ انہیں دنیا کے معاملات سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ کسی دھندے سے۔ بس دن رات اسی چبوترے پر پڑے رہتے، کچھ مل جاتا کھا لیتا، ورنہ بھوکے رہتے۔ علم کے شوق نے انہیں ہر چیز سے بے فکر کر رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور قرآن شریف کے سوا اور انہیں کسی بات کا شوق نہ تھا۔ ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ خود سناتے ہیں کہ ایک دن مارے بھوک کے میرا برا حال تھا۔ میں اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ گزرتے تھے کہ شاید کسی کو ترس آ جائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے بڑھ کر سلام کیا اور بہانہ کر کے ان سے قرآن شریف کی ایک آیات پوچھنے لگا۔ وہ میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن شریف کی آیات بتا کر روانہ ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے بھی اسی طرح ایک آیات پوچھی، وہ بھی نہ سمجھ سکے اور آیات بتا کر چلے گئے۔ ان دونوں کے بعد دونوں جہاں کے سردار تشریف لائے۔ مجھے دیکھا تو مسکرائے اور سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے چین ہوں۔ فرمایا، ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ پلا آدمی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ، اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لاؤ، سب بھوکے ہوں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت غم ہوا۔ دل ہی دل میں کڑکنے لگا کہ اس بھوک میں یہ ایک کٹورا دودھ تو میرے لیے ہی کافی نہیں۔ پھر یہ سوچ کر اور بھی میرا دل بیٹھنے لگا کہ جب میں ان لوگوں کو بلا کر لا رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ہی سے پلانے کے لیے بھی فرمائیں گے اور میرا نمبر سب سے بعد میں آئے گا، پھر بھلا میرے لیے کیا بچے گا۔ سب کچھ سوچتا اور کڑکتا ہوا میں ان لوگوں کو بلانے کے لیے چل لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ سب لوگ ایک ترتیب سے خاموش بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور باری باری سب کو پلاؤ۔ میں سب کو باری باری پلاتا گیا۔ سب نے خوب پیٹ بھر کے پیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ پیالے میں دودھ اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، ذرا بھی کم نہ ہوا۔ میں نے سب کو پلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور مسکراتے ہوئے بولے، ابو ہریرہ اب تو ہم دو ہی بچ گئے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھو اور پیو۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بس اب تو ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لاؤ پیالہ مجھے دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بچا ہوا دودھ خود نوش فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں رہنے والے طالب علم بڑے ہی غریب تھے۔ نہ ان کے پاس کھانے کو تھا نہ پہننے کو۔ لوگ انہیں پٹے حالوں میں دیکھ کر سمجھتے تھے کہ دیوانے ہیں اور ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے تھے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی عیش اور آرام دین کی خاطر چھوڑ رکھا تھا۔ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دنیا بگاڑی تھی۔ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اصحاب صفہ کے پاس جا کر بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑے نہیں ہیں، بدن چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی آڑ لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایک صحابی نہایت سکون سے قرآن شریف
پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے۔ پڑھنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے میری امت میں دین کا شوق رکھنے والے تم جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے بیچ میں سب کے ساتھ بیٹھ گئے اور لوگوں کو اشارہ فرمایا کہ گھیرا بنا کر بیٹھ جائیں۔ سب گھیرا بنا کر بیٹھ گئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غریب مہاجرینوں سنو، تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں نور بخشے گا اور مالدار لوگوں سے آدھے دن پہلے ہی تم جنت میں جاؤ گے۔ جانتے ہو یہ آدھا دن کتنا بڑا ہوگا؟ پورے 500 سال کے برابر ہوگا۔ تم سب مہاجرین جنت میں مزے کر رہے ہوں گے اور مالدار لوگ اپنا حساب چکانے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔